محترم حضرت پیر نقیب الرحمان صاحب، پیر صاحب سے یقین کریں میری بڑی محبتوں کا رشتہ ہے، اور پیر صاحب ایک ایسی شخصیت ہیں جن سے میں بیٹھا ہوا ابھی کہہ رہا تھا، تقریر میں نے لمبی نہیں کرنی یہ میں بتا دوں، لیکن پیر صاحب اگر موجود ہو تھوڑی سی بات کرنا یہ بھی ثواب کا کام ہے کہ میں ان کو کہہ رہا تھا کہ آپ سے میں نے ایک چیز سیکھ لی ہے۔ جب میں اقتدار میں نہیں گیا تھا، طاقت نہیں اللہ تعالیٰ نے دی تھی، کیونکہ پیر صاحب بہرحال اس شہر کی ایک بڑی طاقتور اور ملک کی طاقتور گدی اور شخصیت کے مالک ہیں، تو میں ان سے اکثر لڑا کرتا تھا۔ یہ میں ان کے ساتھ میرا ایک پیار کا رشتہ، میں ان سے کئی مرتبہ غصے بھی ہوا کہ سر فلاں آتا ہے فلاں آتا ہے فلاں آتا ہے فلاں آتا ہے، یہ ٹھیک نہیں ہے۔ میں ان سے کہتا میں نے آپ سے ایک چیز سیکھ لی، جائیں عاجز بن جائیں، فقیر بن جائیں، جو آئے اس کو دروازہ کھول دیں، اور جو آئے اس سے محبت والی بات کریں، معاف کر دیں، درگزر کر دیں۔ حقیقت ہے پیر صاحب کے اندر یہ ساری ماشاءاللہ چیزیں موجود ہیں۔ باقی پھر میں ہمارے ساتھ مفتی محمد علی قریشی صاحب بیٹھے ہیں، چودھری خالد صاحب میرے والد صاحب کے دوستوں میں سے ہیں، اصغر صاحب بیٹھے ہیں، مفتی محمد علی قریشی سر ماشاءاللہ انہوں نے میری دونوں بیٹیوں کا نکاح پڑھایا ہے، اعجاز خواجہ، اور پیر صاحب نے میرے دونوں والدین کا جنازہ بھی پڑھایا ہے، اس لیے بھی ضروری ہے۔ اور خواجہ اعجاز جو ہے نا یہ خوشی صاحب، ان کے والد اور میرے والد اور ان کے والد کی میں گود میں اس لیے بتا رہا ہوں، چودھری خورشید کا سر میں کیوں فنکشن میں آتا ہوں، اکثر مجھ سے لوگ یہ سوال کرتے ہیں کہ یار چھوٹا سا فنکشن ہوگا کہاں جا رہے ہو۔ میں کہا بات یہ نہیں ہے، چودھری صاحب کو میرے والد اور میری والدہ سچی بتاؤں آپ کو بڑی محبت کرتے تھے، اور میں اس نسبت سے میں چودھری خورشید انور کے فنکشن میں یقین کریں ایک عبادت کے طور پہ آ رہا ہوں کہ یہاں ہوں گا تو ظاہر ہے میرے والدین خوش ہوں گے کہ چلو یار انہوں نے ہماری عزت رکھی۔ اسی طرح رانا صاحب جو ہے ان سے میری ویسے تو نہیں، لیکن یہ جس طرح کی خدمات کر رہے ہیں لشکر طیبہ کے حوالے سے، ان کے امیر سے میری سلام دعا ہے اچھی۔ اور وحید صاحب جو ہے نا یہ ایک ابھرتا ہوا مقرر ہے اس شہر کے، بڑی مشکل سے ان کو چپ کرنا پڑتا ہے، لیکن آج انہوں نے جو بات کی ہے بہت خوبصورت کی ہے کہ میں اس دن بھی یہ سوچ رہا تھا کہ مسلمانوں کے ملک میں رہ کے ہم ایک دوسرے کے ساتھ یہ کیا اتحاد البین المسلمین لگے رہتے ہیں، ایک دوسرے کی حفاظت کر رہے ہوتے ہیں، پولیس ہوتی ہے، ہم نے ملک اس لیے نہیں آزاد کیا تھا، یہ بات ان کی بڑی اچھی تھی۔ ادھر کے حکیم سہارنپوری صاحب آگے، ان کے جو والد تھے وہ میرے تایا کے سر محلے دار، اور سہارنپور میں ایک ہی محلے میں ہم پیدا ہوئے تھے، اور میرے والد صاحب ان کے، ویسے تو آپ سے بھی ملاقاتیں بڑی ہوئی ہیں، ان کے والد صاحب کو اپنا پیر کہا کرتے تھے، اور اگر وہ بہت غصے میں ہوتے تھے کسی کی نہیں سنتے تھے نا بات، تو ان کے والد صاحب کی بات کو بڑی ہی بالکل ٹھنڈے آتے تھے۔ ان کے ساتھ میرا یہ تعلق ہے۔ غلام علی صاحب کے ساتھ بھی اب شہر کی وجہ سے تعلق ہے، اچھے آدمی ہے۔ بہرحال میں نے تقریر مختصر اتنی کرنی ہے کہ جو میں ابھی بھی علی مسجد گیا تھا ایک گفتگو کر کے ختم کروں گا کہ خالی تقریبات سے مجلس ہو گئی، میں وہاں بھی بات کہہ کے آیا ہوں، بخشش نہیں ہوگی، بخشش تبھی ہوگی جب ہمارے عمل اچھے ہوں گے۔ بس میں آپ سے یہ گزارش کروں گا کہ اپنے عمل کو اچھا کر لیں، اور ظلم کے خلاف آواز بلند کرنا سیکھ لیں، اور ووٹ دیتے وقت یہ مت سوچیں کہ آپ نے کس پارٹی کو دینا ہے۔ میں سیاست کی بات نہیں کر رہا، لیکن میں کہتا ہوں آپ وہ دیکھیں جو اللہ کے نزدیک ہو، اللہ کے بندوں کے نزدیک ہو، اللہ کے بندوں کی خدمت کرتا ہو۔ اللہ تعالیٰ میری اور اس محفل کو عبادت کے طور پہ قبول فرمائے، کیونکہ پیر صاحب نے کہیں جانا تھا۔ میں تقریر لمبی نہیں کر رہا، بس دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ میرے اور آپ کے سارے معاملات کو اچھا فرمائے۔ پاکستان زندہ باد۔